السلام علیکم۔ کچن کے آسان گھریلو ٹوٹکے۔ سبزیاں پکاتے وقت جب تیل گرم کریں تو اس میں ایک چٹکی ہلدی ڈالنے کے بعد سبزیاں شامل کر دیں۔ سبزیوں کا قدرتی رنگ برقرار رہے گا۔ عام سبزیوں کی طرح سلاد کے پتے بھی تھوڑے سے تیل میں لہسن، نمک اور مرچ شامل کر کے پکائے جا سکتے ہیں۔ جب بھی ثابت مرغی روسٹ کرنا ہو تو مسالہ بھرنے کے بعد اسے زیادہ دیر تک نہ رکھیں تاکہ اس کی تازگی برقرار رہے اور جراثیم کو پنپنے کا موقع بھی نہ ملے۔ مرغی کے اندر صرف 3/4 حصے میں مسالہ بھریں کیونکہ مسالہ پکنے سے پھولتا ہے۔ اگر اسے پورا بھر دیں گے تو وہ باہر نکل آئے گا۔ مرغی کے اندر مسالہ بھرنے کے بعد اس کا سینہ سوئی دھاگے سے سی کر بند کر دیں۔ پھر مرغی کی ٹانگوں کو مضبوطی سے مرغی کے ساتھ اور اس کے ونگز کو پیچھے کی طرف موڑ کر باندھ دیں۔ مرغی روسٹ ہونے کے لیے تیار ہے۔ نمکین مکھن 6 ماہ تک جبکہ پھیکا مکھن صرف 3 ماہ کے لیے فریزر میں محفوظ رہتا ہے۔ چقندر کی رنگت اور ذائقہ برقرار رکھنے کے لیے اسے صرف 15 منٹ تک بھاپ میں پکائیں۔ آلو کا مزیدار بھرتا بنانے کے لیے سب سے پہلے آلو بیک کریں۔ اس کے بعد اس کا چھلکا اتار کر تھوڑے سے دودھ اور مکھن میں اچھی طرح میش کرنے کے بعد حسب ذائقہ مسالے ڈال کر پکائیں۔ اس طرح ذائقہ مزید بہتر ہو جاتا ہے۔ 3 پاؤ چینی شربت کی خالی بوتل میں ڈال کر اوپر سے تھوڑا سا نیم گرم پانی ڈال دیں۔ چینی گھل کر شیرہ یعنی سیرپ بن جائے گی۔ اب یہ بوتل استعمال کرنے کے لیے ڈھکن لگا کر فریج میں رکھ دیں۔ مہمانوں کی اچانک آمد پر آپ اسی سیرپ سے شربت، اسکواش یا شکنجی تیار کر سکتی ہیں۔ اگر یہ شیرہ آپ زیادہ دنوں تک محفوظ رکھنا چاہتی ہیں تو اس میں تھوڑا سا لیموں کا رس یا ٹاٹری بھی ملا دیں۔ یاد رہے کہ ایک بوتل کے لیے چٹکی بھر ٹاٹری کافی ہوگی۔ بڑے کیک کو فریز کرنے سے پہلے اس کے سلائس بنا کر ہر سلائس کے اندر نان اسٹک پیپر رکھ دیں۔ اس کے بعد کیک کو آپس میں جوڑ دیں اور فریزر میں رکھ دیں۔ اس طرح آپ پورے کیک کی بجائے ضرورت کے مطابق سلائسز نکال کر سرو کر سکتی ہیں۔ شہد یا کسی بھی طرح کا جمع ہوا سیرپ بوتل سے نکالتے وقت اگر اسٹیل کا چمچ گرم پانی میں ڈپ کر کے استعمال کریں تو شہد یا سیرپ چمچ کے ساتھ نہیں چپکے گا۔ پلاؤ بریانی کے لیے جب پیاز کے لچھے فرائی کریں تو اس میں تھوڑی چینی چھڑک دیں۔ پیاز جلدی سنہری ہو جائے گی۔ سالن اگر پتلا رہ جائے تو اس میں 5 سے 6 عدد کاجو یا بادام کا پیسٹ شامل کر دیں۔ سالن گاڑھا اور خوش ذائقہ ہو جائے گا۔ گریوی سے فالتو پانی خشک کرنے کے لیے چائے کے 2 چمچ خشخاش توے پر ہلکا سا براؤن کر لیں۔ اب اس کی پیسٹ بنا کر سالن میں شامل کریں اور ہلکی آنچ پر پکا لیں۔ سالن گاڑھا ہو جائے گا۔ پکوڑوں کو نرم بنانے کے لیے اس کے آمیزے میں 2 چائے کے چمچ گرم تیل شامل کریں۔ سخت پنیر کو نرم کرنے کے لیے کچھ دیر نمک ملے گرم پانی میں رکھ دیں۔ بند گوبھی پکاتے وقت اس کی بو پورے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ اگر گوبھی پکانے کے دوران پین میں روٹی کا ایک ٹکڑا رکھ دیں تو بو نہیں پھیلے گی۔ فریج میں رکھنے سے مکھن سخت ہو جاتا ہے۔ اگر اسے استعمال سے پہلے
کرش کر لیا جائے تو وہ گرم ٹوسٹ پر بآسانی لگنے کے علاوہ میدے کی ڈو میں بھی اچھی طرح گھل جاتا ہے۔ ادرک کا چھلکا چمچ سے اتار کر دیکھیں، آپ چھری کا استعمال بھول جائیں گی۔ سیب، کھیرے اور آڑو کے چھلکے ضائع مت کریں، انہیں تازہ دھنیے، ہری مرچوں، ادرک، ناریل، نمک اور چینی کے ساتھ ملا کر پیسنے سے لذیذ اور غذائیت سے بھرپور چٹنی تیار ہو جاتی ہے۔ اسے دہی میں شامل کر کے اور رائتہ بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی دال پکاتے وقت اس میں مسالے شامل کرنے سے پہلے اگر تھوڑی سی ہلدی اور گھی یا مکھن کا 1 چمچ ڈال کر کچھ دیر پکا لیا جائے تو بالکل منفرد اور ذائقہ دار دال بن جاتی ہے۔ کچا آلو لے کر ہنڈیا میں گھمانے کے بعد 10 منٹ کے بعد آلو ہنڈیا سے نکال لیں۔ آلو تمام نمک جذب کر لے گا۔ آج کا ویڈیو اگر پسند آیا تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔